جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 22۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ 32 سے 34 تک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کی بیویوں کو نصیحت کرتے ہوئے، اور اس کا مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کی باقی بھی جتنی خواتین ہیں وہ سب بھی یہی کریں، کیونکہ ان کو بتائے جا رہے ہیں احکامات، لیکن فالو ساری مسلم خواتین نے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک، دبی زبان سے بات نہ کرو، ایسا دھیما لہجہ، یہ بات کس سے کرنی ہے؟ سٹرینجر سے بات کرنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو کہ سمجھ لیں کہ سارے کے سارے وہ جو محرم نہیں ہے آپ، تو دبی زبان سے بات نہ کرو تاکہ دل میں برائی رکھنے والا شخص غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ لہجہ سخت ہونا چاہیے، ٹھیک، تاکہ اس بندے کے دل میں یہ نہ میل آ جائے کہ کہیں میری طرف میلان ہے کوئی، یا کوئی فتنہ کوئی شر جنم نہ لے لے، اور کسی بھی قسم کی جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ کا وہ شکار نہ ہو۔ اس لیے ہمیں دنیا میں ہمارا انٹریکشن آدمیوں کے ساتھ ہوتا ہی ہے، اداروں میں، بینکس میں، اسکول میں اور ہاسپٹلز میں، ہر جگہ آپ کو میلز ملتے ہیں اور فیمیلز بھی ہوتی ہیں۔ تو اب سٹینڈرڈ مینٹین کر دیے گئے ہیں اس کے لیے کہ یہ کہ دبی زبان سے بات نہیں کرنی۔ گھر میں رہنا، اپنے گھروں میں رہو، بلا ضرورت بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلو۔ بناؤ سنگار کی بات ہے تو چہرے، جسم، لباس، زیور اور چال ڈال کو نمایاں نہ کرو کہ اتنا زیادہ کرو کہ بہت زیادہ اٹریکٹیو لگو۔ پھر عبادت کی بات ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر سے ناپاکی ختم کر کے تمہیں پوری طرح پاک کر دے، نبی کے گھر سے ناپاکی ختم ہو جائے اور تم کیا ہے پوری کی پوری پاکی اختیار کر لو، پوری کی پوری پاکیزگی اختیار کر لو۔ پھر اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو یاد رکھو اور بیان کرو، صرف یاد ہی نہیں رکھو، آگے بھی بیان کرو۔ پھر مسلمانوں کے آگے 8 اوصاف بتا دیے گئے۔ اللہ کے وہ مطیع اور فرما بردار ہیں، یہ آپ نے پڑھا ہے، ہم ان کو اچھی طرح سے کور کر کے اس پوری آیت میں، کافی بڑی آیت تھی، اسی چیزوں کو بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اوبیڈینٹ ہیں، راست باز ہیں، اللہ کے راستے میں ثابت قدم اور صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ اس میں ساتھ آپ کے سامنے پتا ہے کہ ہم نے صرف میل کا صیغہ نہیں پڑھ کے آئے بلکہ فیمیل کا بھی پڑھ کے آئے، تو یہ سب کی میل اور فیمیلز کی دونوں کی اکٹھی خوبیاں ہیں، دونوں کے اکٹھے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ازواج مطہرات سے کیا کہا گیا، مسلمانوں جو مسلمان خواتین ہیں ان کو بھی جو ہے کیا انسٹرکشنز دی گئی ہیں، مینرز کیا ہیں کہ بلا اجازت داخلہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، اور اگر تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے تو ضرور جاؤ، اگر تو انوائٹ کیا ہے تو دین گو، مگر کھانے کے وقت بلا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہ بیٹھے رہو۔ انوائٹ کیا ہے تو دین ویل ڈن، گو اینڈ جوائن۔ انوائٹ ہی نہیں کیا، آپ کو پتا یہ کھانا پک کے کھانا لگنے کا ٹائم ہے، عموماً ایک ٹائم ہوتا ہے صبح دوپہر شام کا، تو اس کا ہے، تو اس وجہ سے نہ جا کے وہاں پہ بیٹھے رہو، ٹھیک ہے، کھانے کے وقت پر وہ بھی۔ آیت اس میں پھر بہت سارے پوائنٹس آگے نکلتے ہیں جو بھی ریزنس ہیں۔ پھر آیت حجاب ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، ٹھیک ہے، پیچھے جو ہے دبی بات کا جو ہے مینر آیا، ادب آیا، اور یہاں پر جو بھی کچھ اگر ریکوائرڈ ہے تو کوشش کرو اسے پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ پھر نبی کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں۔ غیر محرم مردوں کے سامنے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ پھر اللہ اور اس کو رسول کو اذیت دینا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت یعنی کس طرح سے دیتے ہیں اذیت، نافرمانی کر کے، تو ان پر دنیا و آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور لعنت ہوتی ہے رحمت کی اپوزٹ۔ رحمت ہوتی ہے اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی جو رحم جو ہے ہمیں سمیٹ لے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہم پہ نازل ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو ہم پہ۔ لیکن لعنت کا میننگ ہوتا ہے رحمت سے دوری۔ جلباب اوڑھیں یعنی اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں،
پھر سورہ سبا شروع ہو جاتی ہے، لائق حمد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ پھر سبا کی قوم کے بارے میں بتایا گیا کہ سبا کی قوم جو ہے وہ موجودہ یمن میں آباد ہے، جو رائٹ ناؤ یمن ہے۔ ان کی سرزمین ہر طرف باغات تھے، ان کی سرزمین میں ہر طرف باغ ہی باغ ہوتے تھے، پاکیزہ رزق تھا، خوشحالی تھی، مگر ان کی نافرمانی پر اللہ نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیجا اور ان کا پورا نظام آبپاشی اور باغات جو ہے تباہ و برباد ہو گئے اور وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاطر میں ہے کہ تمام اختیارات اللہ کے ہیں، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین اور فرشتوں کا خالق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات میں کہ اللہ نے تخلیق کیسے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے تم کو پیدا کیا؟ مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت اگر حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جو ہے اس کا جنم لیتا ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اس کا بچہ جننے کا عمل جو ہے۔ کوئی بوڑھا جو ہوتا ہے یا اس کی عمر کم ہوتی ہے، اس کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایک میٹھا پیاس بجھانے والا پانی ہے جو پینے میں خوشگوار ہے، اور دوسرا سخت کھاری جو حلق چھیل دے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ پھر گوشت کی بات ہے کہ ان پانی کے ذخیروں سے تم آبی جانوروں کا گوشت حاصل کرتے ہو جو اللہ کے کرم سے ہی ممکن ہے۔ پھر زینت کی بات آئی کہ پہننے کے لیے یہاں تمہیں زینت کا سامان ملتا ہے، مثلا موتی ہے، مونگے ہیں، اور بعض دریاؤں سے ہیرے اور سونا وغیرہ نکلتا ہے۔ اور کشتیاں، پھر اس پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ پھر دن اور رات اور رات اور دن اور رات کی جو تبدیلیاں ہیں وہ کیا بتاتے ہیں۔ پھر سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر کے تحت ہو رہا ہے، لیکن ہے بادشاہت اسی رب کی، وہی کرتا ہے یہ سارے کام، وہی ہمارا بادشاہ ہے۔ پھر سورہ یاسین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ وہ خبردار کرنے والے سچے رسول ہیں، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ شروع کی اگر آپ آیات دیکھیں 1 to 6، اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یا سید صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے قرآن حکیم کی، تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو۔ کافر ایمان نہیں لاتے، یہ 7 to 11 میں، کہ کافر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے، انہیں ڈرایا جائے یا نہیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں، جو فٹ سٹیپس ہیں ان کے، وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، وہ کہیں غائب نہیں ہو رہے، محفوظ ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کتاب جو کہ لوح محفوظ ہے اس میں جمع کر رکھا ہے۔ پھر نیک رسولوں کی پیروی کے جو ہے آیات ہیں 13 سے 21 تک کے پارے کے آخر میں، ان آیات میں اللہ نے ایک بستی کا ذکر کیا جہاں یکے بعد دیگرے 3 رسولوں کو بھیجا گیا، مگر بستی والوں نے انہیں جھٹلایا۔ اتنے میں ایک شخص دور سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے لوگو، نیک اور بے داغ رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، کوئی ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے تم سے، صرف یہ کہ اللہ کو ایک مانو۔ اس کے بعد ہمارے سامنے یہ آیت ہے کہ کیا کریں لیڈیز کے لیے خاص الخاص، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، اور اپنے زینت کا اظہار ایسے مت کرو کہ جیسے جاہلیت میں خواتین کرتی تھیں، بغیر حاجت کے نکلنے کی ممانعت ہے۔ پھر یہ خاص وصیت کن کو کی گئی ہے؟ ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو۔ عورتوں کے لیے سب سے بہترین جگہ ان کے گھر ہیں، ضرورت کے تحت جو ہے باہر نکلنے کی بالکل اجازت ہے، تعلیم و تعلم کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، عورت کا زیب و زینت کے بغیر گھر سے نکلنا ضروری ہے، اور بے موقع تبرج کی ممانعت ہے، کیونکہ موقع بھی نہیں ہے، خام خواہ زیب و زینت اختیار کی ہوئی ہے، اور تبرج کرنے والیاں منافقات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنے والی اور اکڑ کر چلنے والی ہیں، اور یہی منافق عورتیں ہیں۔
پھر آپ کے سامنے وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، آسان ہے اللہ کا ذکر اور عظیم اجر پانے والا ہے۔ تمام چیزوں سے محبوب تر عمل اگر اللہ کو کوئی ہے تو وہ آپ کے سامنے یہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر بکھرتن اور اصیلہ مطلب کہ صبح و شام تسبیح کرنا افضل عمل ہے۔ زبان پر ہلکے مگر میزان پہ کون سے کلمات باری ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو ایسے کلمے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ پھر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس میں کیا بات آپ کو بتائی گئی ہے کہ اے ایمان والو، کیونکہ فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے درود شریف بھیجتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اے ایمان والو تم بھی کیا کرو، درود بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا، ٹھیک ہے۔ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا درود بھیجنا برکت کی دعا کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے والی بات ہے، اتباع رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، سلامتی کی دعا بھیجنا۔ پھر ہمارے پاس بہت خوبصورت درود ہے، درود ابراہیمی، جو ہم اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پہلے اس پہ رک کے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اور بھی درود شریف ہے، بہت چھوٹے چھوٹے سے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود ایک درود ہے، اللہم صلی علی محمد یہ بھی درود ہے، ٹھیک ہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو بہت سے جو ہیں چھوٹے چھوٹے سے درود بھی ہیں اگر تسبیح کرنے کی نیت ہو تو۔ اب آپ کے سامنے تھوڑے سے فضائل میں رکھ دیتی ہوں کہ درود پڑھنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بد دعا ہے اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ رمضان کے فضائل میں یہ حدیث شیئر کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر پاؤں رکھ رہے تھے، تو ایک سٹیپ پر جو ہے انہوں نے آمین کہا تھا، تو اس میں یہ بات تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ بھیجے تو وہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ٹھیک ہے، کچھ ایسا مفہوم تھا اس کا۔ تو ہم سب سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے بچ جاتے ہیں۔ پھر درود پڑھنے والے کو بخل سے نجات ملتی ہے، فقر و فاقہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، یہ اس سے ہماری مجالس پاکیزہ ہو جاتی ہیں، اور روز قیامت ایسی جو ہماری محفل جو سجی ہوگی جو درود سے ریلیونٹ ہوگی وہ باعث حسرت نہیں ہوگی۔ پھر قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں نجات دے کے رکھے گا درود، اور موت سے پہلے بندے کو جنت کی بشارت مل جانے کا سبب ہے، اور درود جو ہے وہ تزکیہ نفس کا باعث ہے۔ درود پڑھنے والوں کو رحمت الہی اور فرشتوں کی دعا نصیب ہوتی ہے، انسانی ضروریات پورا ہونے کا باعث ہے یہ، اور تنگ دست جو انسان ہے اس کے لیے درود جو ہے صدقے کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے، قائم مقام ہے، اور درود انسان کے جو غم ہے، اس کے جو علم ہے اس کی زندگی کے، ان کا مداوا بن جاتا ہے، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور یہی ہمیں روز قیامت شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ اور درود سے آغاز کرنے سے دعا جو ہے اس کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود کے پڑھنے سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ایک مرتبہ درود کے پڑھنے سے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے 10 رحمتیں عطا کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں کے عمل کے ساتھ اس کی مطابقت سمجھنے اس طرح سے نصیب ہوتی ہے کہ جو عمل فرشتے کر رہے ہیں وہ عمل ہم بھی کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر جو بات آئی وہ شیطان کی بات آئی، ابلیس کی، ٹھیک ہے۔ ابلیس کا
गुमान और इंसान का उसकी अताअत करके उसको सच कर दिखाना, शैतान का बात दिल में डाला और इंसान का मान लेना। और क्या करता है शैतान? आरजुएं दिलाता है। ये शैतान के धोखे हैं। हसन कहते हैं कि शैतान ने उन पर ना तो तलवार लहराई और ना ही लाठी बरसाई, सिर्फ उनसे वादा किया और उनको आरजुएं दिलाई, तो वो धोखे में पड़ गए। फिर खर्च करने के मुख्तलिफ तरीके हैं और उनको बदला भी उसी हिसाब से है कि कभी अल्लाह खर्च करने के औज में उसे उस जैसा दे देता है, या कभी उससे भी ज्यादा दे देता है, और कभी अल्लाह उसके औज उसे सवाब देता है, और कभी उसे आखिरत के लिए जखीरा कर लेता है। फिर खर्च करने से उसका मुतबादिल मिलना, सदका क़यामत के दिन जो है वो गर्मी से निजात देगा इंसान को। और खर्च करने से जो हम किसी पे भी करते हैं, खर्च करने से मजीद मिलता है इंसान को, कभी भी कम नहीं होता। सदका जब देता है इंसान तो सदके से माल कम नहीं होता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता बल्कि सोर्स ऑफ बरका होता है। फिर उसके बाद आपके सामने तिलावत की जो है वो बात रखी गई कि तिलावत, सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हाना व तआला इस तिलावत को, कुरान की इस तिलावत को हमारे लिए जो है हमारे दिल की बहार और हमारे गम दूर करने का जरिया बना दे इंशाअल्लाह। ये हमारा सिफारिशी बनकर आए, हम ऐसी तिलावत करने वाले, ऐसा कुरान को पढ़ने वाले, इसको समझने वाले बने, अपनी जिंदगियां इसके मुताबिक गुजारें कि ये हमारा सिफारिशी बन के आए। सिर्फ तिलावत करना अकेला भी बायसे अजर है। सिर्फ एक इंसान जब सिर्फ जो एक इन अल्लावीना पढ़ता जा रहा है, उसे तो ये पता भी नहीं कि इसका मीनिंग क्या है, क्या इस आयत का मफहूम निकलता है, क्या नहीं, कैसे मैंने इसको समझना है, फिर भी उसका अजर अल्लाह ने लिख दिया। सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला कहते हैं उसका अजर है। और जो ये करता है अल्लाह ताला उसके लिए फिर इज्जत का ताज और लिबास पहनाएंगे उसे। उसके बाद हमारे पास जो है और फिर ये कि ये हज़न जो है, एक गम जो होता है ना, ये हमारे लिए दुनिया में भी ईमान वालों के जो दिल हैं वो डगमगाते हैं ना, कभी गम की हालत में होते हैं, कभी खुशी की हालत में होते हैं। तो जो गम होता है ना, वो किस किस तरह का होता है? इंसान को हमें खौफ होते हैं ना, हमें डर है ना, अभी भी जिंदगी गुजारते कि हाँ खुदा ना खास्ता हम जहन्नम में कहीं गिर ना जाएं, पुलिस रात पे ही ना टिक सकें, जहन्नम कहीं हमें नसीब ना हो जाए। मौत का गम होता है फिर इंसान को। कौन है जो खुशी से मरना चाहता है? लेकिन जिंदगी की एक एंडिंग तो है ना, जिंदगी है तो फिर मौत भी है। और इस बात का गम भी होता है कि अल्लाह मेरे साथ न जाने क्या मामला करेगा, मेरी नेकियां पता नहीं कबूल हुई होंगी कि नहीं होंगी, मेरे गुनाहों की क्या कैफियत है, पता नहीं मेरे गुनाहों के पलड़े भारी हैं या मेरी जो है वो बुराइयों के पलड़े भारी हैं, या मेरी नेकियां भी कुछ माना रखती हैं। तो ये गुनाहों और बुराइयों का गम भी होता है, और नेकियों के जाया होने का खौफ भी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 22 के हाईलाइट्स हैं। इंसान की नहुसत उसके गुनाहों की वजह से होती है। अल्लाह ताला हमें ऐसे बनने से बचाए। इल्म को अगली नस्लों तक भी पहुंचाना चाहिए, ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। जब अपने बच्चों को सिखाएंगे तभी तो वो अपने बच्चों को आगे सिखाने वाले बनेंगे। कुरान दिल की बहार और गम दूर करने का जरिया है। अल्लाह ताला कुरान को हमारे भी दिल की बहार और गम दूर करने का जरिया बना दे इंशाअल्लाह, आमीन। नाशुक्री नेमतों की हलाकत का बायस बनती है, जबकि शुक्र नेमतों में इजाफे का बायस बनता है। चीजों को हमेशा उनके ऑपोजिट पर रख के सोचा करें। अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए दिलों में घुटन नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल तो खुशी से बाग बाग हो जाना चाहिए कि हम एक मसनून अमल को फॉलो करें। कयामत के दिन हर इंसान अपने सदक़े के साये में होगा। अल्लाह ताला हमें भी सदका करने वाला बनाए और सदके का साया भी नसीब फरमाए, और सदका हमारा अल्लाह ताला कबूल भी कर ले इंशाल्लाह, आमीन। अदकार को अमाल ऊपर लेकर जाते हैं। अब हमारे अगर अमाल ही अच्छे नहीं है तो अदकार तो बेचारे मोहल्लक की रहेंगे ना। तो इसलिए हमें अमाल भी नेक करने हैं जो हमारे अदकार को लेकर ऊपर बढ़े। ईमान का होना अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत बड़ा फजल है। ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। जिक्र की कसरत बख्शिश और अजर बढ़ाने का जरिया है। तो जिक्र से हमने अपनी जुबानों को तर रखना है ताकि हमारी बख्शिश भी हो जाए और हमारे अजर भी बढ़ जाए। इंसान को जो सबसे ज्यादा दुख होगा ना, ये होगा कि मैंने ये जो कोई लम्हे जिंदगी के वो गुजारे हैं ना, बगैर जिक्र के क्यों गुजारे। गुस्से में निकले हुए अल्फाज इंसान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं।
یہ جو غصہ ہے نا، یہ غصے کی ڈیفینیشن یہ ہے کسی دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ اللہ تعالیٰ فرسٹ آف آل ہمیں غصے پہ قابو فرمانے کی توفیق عطا فرمائے کہ غصہ جو ہے نا وہ ہے ہی شیطان کی طرف سے، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ کہ غصے میں جو بھی ہوتے ہیں سارے کام غلط جو ہے وہ غصے سے ہی ہوتے ہیں۔ جذباتی انسان جب ہو جاتا ہے تو غصے میں کرتا ہے، اور کہتے ہیں نا سب سے بڑا پہلوان ہی وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور کسی طرح کا پہلوان بنائے نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا پہلوان ضرور بنا دے، ایسا ریسلر اتنا سٹرونگ ضرور بنا دے کہ اپنے غصے کو ہم پی جانے والے بنے۔ کیا کیا لیول ہے اس کا نا، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ کوئی مسلمان حق پہ رہتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، اور غالباً اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جنت کے وسط میں اس کے لیے جو ہے نا وہ خوشخبری ہے، جہاں تک انشاءاللہ میں حدیث کو کنفرم کر کے ضرور بتاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غصہ کرنے سے بچائے، اس غصے پہ قابو پانے کی کوشش کریں۔ سارے غلط کام ہوتے ہی غصے میں ہیں۔ سورۃ الاحزاب کے احکامات فرض کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس میں کافی حد تک میں نے روشنی ڈالی جتنا ممکن تھا۔ حجاب دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہے تاکہ دل پاکیزہ رہیں۔ اگر زبان درست ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں درستگی ہو، اور اگر ہماری زبان کڑوی ہے، تلخ ہے اور برحق نہیں بولتی تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے کہ جب میری زبان درست نہیں ہے تو پھر میرا دل کیسے درست ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی درستگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی درستگی بھی فرما دے۔ درود کی کثرت کرنی چاہیے، یعنی ساری دعاؤں کو کافی ہو جاتا ہے، نہیں بھی کوئی دعا کر رہے نا درود پڑھتے رہیں بس۔ اتنی تو ساری اس کی فضیلتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، رحمتیں عطا ہو رہی ہیں اللہ کی، گناہ مٹ رہی ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہیں، درجے بلند ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ایک ہماری دعا تو بیچاری چھوٹی موٹی ایک ہی دعا ہوتی ہے، آپ دیکھیں درود کی کتنی اہمیت اور کتنی افضلیت ہے۔ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمیں ظاہری تو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، باطنی تو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل علم وہ ہے جس سے اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ علم تو ہے ہی وہ جس سے دل ڈرے کہ پتہ نہیں جو میں نے علم کے مطابق عمل کیا ہے وہ صحیح ہوا بھی کہ نہیں، اللہ نے پورا اس کو اللہ نے قبول کیا بھی ہے یا نہیں، میں نے اس کے ارکان پورے ادا کیے بھی ہیں کہ نہیں۔ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، یہ بہادری تو آتی ہی نہیں ہے جو ہم سو کالڈ اسکالرس کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے۔ ناشکری نعمتوں کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے، تو ہم نے اس سے بچنا ہے، ہم نے شکر ہی ادا کرنا تاکہ نعمتیں بڑھ جائیں ہماری۔ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس پر حقیقی بیٹے والے احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ وہ منہ بولا بیٹا ہی رہتا ہے، وہ پھر محرم نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ منہ بولا ہی ہوتا ہے۔ ایک حقیقی بیٹے میں اور منہ بولے بیٹے میں یا منہ بولے بھائی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولا بیٹا کہا کرتے تھے نا، تو پھر یہ جب قانون یہ جب وحی آگئی تھی، یہ آیات اتر آئی تھی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو ان کے نام سے پکارنا شروع کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں صرف منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، وہ حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ذہنی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی ہر طرح کی شفا نصیب فرمائے۔ اگر ہمارے دل بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو درست کر دے۔ اگر ہماری زبانیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کی اصلاح فرما دے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کا غصہ، چاہے اس کی جو ہے شدت کم ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ ہمیں غصے کو قابو کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کرتے کہ ہم نے آپ سے جو مانگا ہمیں وہ عطا کر، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتا ہوں تمام بھلائیوں کو، اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں تمام برائیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔